بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسط اور تصدق سے اہل بیت اطہار کے صدقے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے ڈیلی میل کا موقف جس نے تہلکہ مچا دیا، جو مضحکہ خیز اس قدر ثابت ہوا کہ شاید آج تک کسی نیوز اتنی جو ہے نا شاید نہ پھیلی ہو، نہ اس نے جو ہے نا اپنا فروغ دیا ہو، نہ اتنا مشہور ہوئی ہو جتنی جو ہے نا اس ڈیلی میل اخبار جو ہے باہر کی، اس نے جو ہے نا تہلکہ مچا دیا۔ کس کی بابت؟ ہمارے عزت مآب جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ یہ مسئلہ کیا بنا؟ یہ کیا پرابلم بنا؟ یعنی ایک بات بتا دوں کہ پہلے تو شومی قسمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ پہلے تو ہمارے یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کی زبانی پہلے جتنا ہمارا تشخص تھا بیرونی دنیا کے سامنے، یہ جتنا ہماری ساکھ تھی، یہ جتنی ہماری عزت تھی، اس میں جو ہے نا ان کے لفظوں میں ہم غریب اور بھکاری تھے۔ اب ان کے الفاظ میں یا ان کی سوچوں میں ہمارے متعلق ایک اور چیز کا بھی جو ہے نا اضافہ ہو گیا۔ کون سا؟ کہ ہم صرف بھکاری یا غریب نہیں ہیں، ہم کلاش نہیں ہیں، اس بات کا بھی اضافہ ہو گیا کہ ہم انتہائی ڈھیٹ اور بے حس قوم ہیں۔ یہ ہمارا بیرونی دنیا کے سامنے تشخص جو ہے نا وہ اس نہج پہ پہنچا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اب ہمیں صرف بھکاری یا غریب نہیں، اب انہوں نے ہمیں بے حس اور جو ہے نا بے حس، اور میں کیا کہوں کہ میری زبان جو ہے نا زیب نہیں دیتی کہ میں وہ لفظ استعمال کروں کہ جو میرے دماغ میں یہ زبان پہ آ رہا تھا۔ یعنی اس قدر ہم ان کے سامنے جو ہے نا ہم ننگے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا کہا کہ جو ہے نا یعنی اس قدر بے حس قوم ان کی نظر میں ہم بن گئے ہیں، جس کا صحرا جناب شہباز شریف کے سر جو ہے نا سجتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا اس کا اظہار کیا، کس طرح جا کے یہ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ ہمارے اعمال۔ یہ 2010 کا واقعہ ہے، یہ 2010 کی بات ہے جب انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے تقریباً 15 لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا امداد کے طور پہ دیے تھے۔ تو کیا ہوا تھا کہ تو چونکہ پھر بھائی لوگ جو ہیں ہمارے پیارے سیاستدان صاحب جو ہیں، ہمارے پیارے جو ہے نا شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پھر وہی اپنے ہتھ کنڈا جس کے لیے یہ سلیکشن اپنی کرواتے ہیں، جس کے لیے یہ جوائن ہوتے ہیں، آسان ترین فیلڈ سمجھ کے کہ کون پوچھنے والا ہے، کون جو ہے نا خبر گیری کرنے والا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہی طریقہ اختیار کیا جو انہوں نے سیلاب زدگان تڑپتے سسکتے آہیں بھرتے مرتے لوگوں کے لیے جو ہے نا امداد کے طور پہ انہوں نے دیا تھا باہر یو کے والوں نے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے جو ہے نا پھر انہوں نے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ اس بات کا، چونکہ یہ جو ہے نا ان کے جو داماد ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے، اور ان کے جو یہ خود جو صاحب ہیں، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے برمنگھم میں یہ جو ہے نا ٹرانسفر کروائی، اتنی دولت منی لانڈری کروائی، پھر یو کے میں آئی، پھر اس طرح کر کے جو ہے نا اکاؤنٹ تبدیل ہوتے رہے، بنتے رہے، جس سے جو ہے نا انہیں اچنبھا ہوا، انہیں حیرانی اس بات کی ہوئی کہ یہ کس طرح ہو گیا، ہم نے امداد اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے نا یہ دونوں جو ہے نا انہوں نے آپس میں اس طرح کر کے جو ہے نا یہ منی لانڈرنگ کی اور پیسہ تباہ کیا غریبوں کا جو سیلاب زدگان کے لیے انہیں جب انہیں پتہ چلا اس بات کا، تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے اپنے جو ہے نا اس سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے اپنا وکیل بنایا، ادھر جو ہے نا ادھر کیا، اس کی عدالت میں پہنچے، تو انہوں نے یہ تقریباً 2010 کا یہ واقعہ۔ تو جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہاں کے کسی بھائی لوگوں نے
حریفوں نے، ان کے جو ہے نا قریبیوں نے، ان کے جو ہم نوا ہم پیالہ، ان کے جو ہے نا متوالے ہیں، جیالے ہیں، معصوم سوچ رکھنے والے شیدائی ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا الزام لگایا ہے خرد برد پیسوں کی شہباز شریف نے الزام لگایا، تو آپ ایسے کریں کہ ان کے اوپر حد کے عزت کا جو ہے نا کیس دائر کر دیں۔ تو جب کیس دائر کیا گیا تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ وہ ٹیم بنائی گئی، باقاعدہ اس کی تحقیق ہوئی، جب اس نہج پہ پہنچے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ کرپشن کی گئی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں، یہ پاکستانی عدالتیں تھوڑی ہیں جس کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ایک کیس دائر کر کے جو ہے نا اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جتنی حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے نا بیماری میں صبر کیا تھا اتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ قارون جیسا جو ہے نا خزانہ ہونا چاہیے، تب بندہ جو ہے نا پیشیاں بھگت سکتا ہے، تب جا کے کچھ انصاف کیا ملنا، کچھ امید حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا بہت بڑا دل گردہ جگرا چاہیے اس کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ آنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا، انہوں نے کہا یہ پاکستانی عدالتیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے پورے بینچ خرید لیے جائیں، ضمیر خرید لیے جائیں، جہاں سے جو ہے نا ہر سپریم کو یا ہر عدالت کے باہر ایسے بھی جو ہے نا پھر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرار ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، جس کا کوئی مدعی نہ بنے، ضمانتی نہ بنے، وہ اس کے سامنے جج کے سامنے جا کے کہتے ہیں خدا کی قسم ہم جو ہے نا موقع پہ موجود تھے، انہوں نے ایسے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان کی عدالت تھوڑی ہے اس طرح۔ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ تو یہ مسئلہ کوئی اور تھا جانے کا، مشاورت، اور اس کے اندر بھی پھر ایک اور عجیب بات کہ میں جو ہے نا بھائی صاحب سے ریاست کے متعلق یا چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن کے متعلق میں جو ہے نا ان سے پوچھنے جا رہا ہوں، ان سے مشاورت کرنے جا رہا ہوں۔ اندازہ آپ لگائیں کہ یار کیا اس قوم کا یہ باتیں کس طرح کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نسبت تناسب نہیں ہوتا، کہ جس میں کوئی منہ سر کسی بات کا نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوف سمجھتے ہیں عوام کو، یہ اندھے سمجھتے ہیں۔ میں تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم میں کوئی بھی عوام میں برا نہیں ہے، عوام بڑی سمجھدار ہے، عوام بڑی غیور ہے، بڑی جذباتی ہے، بڑی اچھی ہے، بڑے اچھے جذبے لیے پھر رہی ہے۔ کمی کس بات کی ہے کہ ہمارے ارباب اختیار، ہمارے صاحب اقتدار اچھی نیتوں کے مالک نہیں ہیں، ورنہ اگر وہ ان کی اب سرپرستی کرنا شروع کر دیں، یہ عوام کی آوازوں کو سمجھنا شروع کر دیں، عوام اپنے اندر بہت سارے جذبات، بہت ساری صلاحیتیں سموئے ہوئے ہیں، اگر ان کی کوئی سرپرستی کرنا شروع کر دے تو یہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایسی صف میں لا کھڑا کرے گا کہ دوسرے لوگ بھی یہاں جو ہے نا ڈھونڈنے آیا کریں گے، نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے، ہماری اتنا تشخص ہائی ہو جائے گا، ہماری اتنی پرسنالٹی بڑھ جائے گی، اتنی عزت ہو جائے گی، ہر ہمیں جو ہے نا ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ مگر شومی قسمت لامحالہ طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے انہی لوگوں نے، سیاستدانوں نے جو ہے نا ہمارا امیج، ہمارا تشخص ان کے سامنے خراب کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ آپ جو ہے نا جب انہیں پتہ چلا اس بات کا تو انہوں نے حد کی عزت کی جو ہے نا دائر کیا تھا، تو آپ جو ہے نا ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو یہ وہ سارا، تو انہوں نے کہا آ جائیں، مشاورت ہی کرنے جا رہے ہیں، مشاورت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مشاورت کچھ نہیں تھی، اول تو بات یہ تھی کہ مشاورت اس سے کرتے ہیں کہ جسے جو ہے نا سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا، جو مجرم کے طور پہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مشاورت۔ کس کے ساتھ مشاورت؟ ایک قومی مجرم کے ساتھ مشاورت۔ کس کے ساتھ مشاورت؟ یعنی میں بھائی کے ساتھ مشاورت۔ اصل بات بیک گراؤنڈ میں یہ نہیں تھی کہ میں مشاورت کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہوں، اصل وہی کیس کی پیروی کرنے کے لیے، سننے کے لیے، اس لیے رخت سفر باندھا تھا جناب پرائم منسٹر صاحب نے کہ میں اس لیے باہر جا رہا ہوں کہ بھائی مشاورت، لیکن حقیقی بات کوئی اور تھی۔ تو انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ثابت ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ثابت کر دیا باقاعدہ طور پہ، جو وہاں کے پروفیسر، وہاں کے جو میں نے وہ جو جج صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے نا ایک تاریخی جملہ بولا اپنی عدالت میں۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے، ان کے وکیل نے جو ان کی پیروی کرنے والے تھے مقدمے کی، کہا نا کہ جی ہمارے شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان کے باقاعدہ حاضر سروس وزیر اعظم ہیں، ان کے بہت سارے کام ہیں، وہ نہیں آ سکتے، انہیں ٹرائل میں نہ لایا جائے، تو وہ یہ سارا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ پاکستانی عدالت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عدالت میں ایک بادشاہ فقیر برابر ہے۔ انہوں نے کہا برابر ہے، یہ بات ہمیں سنا کے ہمیں نہ سنائی جائے کہ جو ہے نا کہ وہ نہیں آ سکتے، مصروف ہیں۔ اس سے بڑھ کے کون سی مصروفیت کہ ان کو ہر جانے کا کیس اور یہ وہ سارا، تو وہ آ نہیں سکتے، یہ باتیں کرنے والی۔ انہوں نے اپنی عدالتیں سمجھی ہوئی تھیں، اپنا ملک سمجھا ہوا تھا کہ ایک فون پہ کال پہ ادھر سے ادھر سارے مسائل۔
انہوں نے کہا کہ صرف آپ کو یہ نہیں دینا پڑے گا، آپ کو جو ہے نا باقاعدہ ہماری ٹیم نے، ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے جو تحقیق کی، تفتیش کی، انہوں نے چھان بین کی، اور اس کے بعد جو ہے نا چھان بین کی، پرچال کی، جانچ کی، جتنا خرچہ جو ہوا ہے آپ وہ بھی ادا کریں گے تب آپ کی جان چھوٹے گی۔ اندازہ لگائیں پیارے ناظرین کہ وہ یعنی کس طرح ملک آگے نہ جائے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں نہ ہوں۔ میں اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کروں نا، اسی بات کو للکارنے کے لیے، اسی اگر جان کی امان پاؤں تو میں اسی گندے سسٹم کو للکارنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ چہرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر جان کی امان پاؤں تو خادم رضوی صاحب بھی اسی نظریے کے تحت اٹھے تھے۔ جان کی امان اگر میں پاؤں تو عمران احمد خان نیازی بھی جو سڑکوں پہ جو ہے نا اس طرح آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کوئی اور وجہ نہیں، یہی دکھ ہے اس قوم کا، اس سیاستدان۔ یہ اتنا لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، سیاستدان اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا تھا نا کہ یعنی کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو وہ کہہ رہی تھی، اور شہباز شریف نے بھی کہا تھا، مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ ہم اپنے پاس سے ہر ایک شہری کو 2000 روپیہ دیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ 2000 روپے تو ہم جب جائیں بائک پہ ہم چڑھیں، کار کی میں بات نہیں کر رہا، بائک پہ چڑھے بازار کا چکر لگائیں تو 2-3 پرفیوم خرید کے ہی ہم 2000 روپے جو ہے نا اپنا خرچ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس قدر ہولا عوام کو سمجھا، اتنا بے وقوف یا اتنا معصوم، جیسے خود معصوم ذہن کے، یعنی میچورٹی نہیں ہے ان میں کہ اگلے کے جذبات کو یہ سمجھ لیں، پاکستانی عوام کی فیلنگز کو سمجھ لیں، یہ چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ پورے 2000 روپے اس طرح کر کے بڑے جو ہے نا واش گاف لفظوں کا چناؤ کر کے یہ کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو یہ بات کر دی، لیکن اس کے بعد شہباز شریف نے پھر اس کی ایکسپلین وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیسے جو ہے نا آپ نے 2000، میں نہیں کہتا کہ آپ جہاں بھی پیٹرول خریدیں، بے شک آپ سفر کریں، بے شک اپنے لیے دوائیاں خریدیں، بے شک اپنے جو ہے نا آپ نے جہاں کہیں جانا ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ ہم آپ کو پکے دے رہے ہیں، ہم آپ سے نہیں لیں گے واپس، یہ آپ کے ہیں۔ آپ پیٹرول خرچ کریں، آپ جو کچھ کریں اپنی ذات کے اوپر خرچ کریں، کھا جائیں، پیئیں، یہ آپ یعنی اس قدر وہ جو ہے نا اتنی جو ہے نا فراخ دلی کا مظاہرہ اس 2000 روپے دے کے کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے 1 کروڑ روپیہ ہر پاکستانی کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا انہوں نے منتقل کر دیا۔ یہ ایک جو ذہنیت ہوتی ہے، شودہ جسے خیالی کہتے ہیں نا، یہ بات اس کی جو ہے نا اس بات کی، اس مقولے کی عکاسی اور ترجمانی کرتی ہے کہ یہ ہمیں اتنا ہولا اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ اب آپ پہ یہ منحصر ہے، آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ان 2000 روپے کا کیا کیا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا، آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان 2000 سے آپ نے کتنے بنگلے خریدے، آپ نے کتنے جو ہے نا کاریں خرید لی، آپ نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، کہاں سے لائیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، ان خلفائے راشدین کو، ان اللہ کے نیک بندوں کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو کہاں سے لائیں؟ یہی دکھ ہے، یہی المیہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا ظلم، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام ہرگز نہیں چل سکتا۔ آپ اس کی گہرائی میں جائیں، سوچیں، اس کی گہرائی میں آپ جائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اجرت، اپنی تنخواہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہا میں مزدور کی بڑھا دوں گا اگر میرے اس میں گزارا نہ ہوا تو۔ اندازہ لگائیں آپ، یہی نظریات تھے جو ڈاکٹر طاہر القادری پیش کرنا چاہتے تھے، خادم حسین رضوی آئے تھے۔ یہی نظریات جو ہر آدمی سمجھتا ہے، پاکستان کا ہر شہری سمجھتا ہے۔ کہاں سے ہم جو ہے نا کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو خدا کے لیے جب حق کا پتہ چل جائے نا، جناب پیر امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ حق ہے یا سچ ہے، پتہ چل جائے، کنفرم ہو جائے، اس کے باوجود اگر وہ ناجائز اور جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے نا، تو اس سے بڑھ کے بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی اب بھی عوام کو نہیں پتہ چلتا، عوام اپنا قبلہ درست نہیں کرتی، چناؤ
انتخاب اپنا صحیح نہیں کرتی دیکھ کے، تو پھر اس قوم کا اللہ، کیونکہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے پہ اگری نہ ہو، اپنا جو ہے نا اپنا آپ نہ پہچانے، اپنا تشخص نہ جو ہے نہ دیکھے، اپنے آپ کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو نہ بدلے، اپنے آپ میں تغیر تبدیلی نہ لائے، اللہ بالکل نہیں لاتا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے ہر شہری کی حفاظت کرے، ہمیں عزت کی زندگی عطا کرے، ہمیں جو ہے نا باصلاحیت، نیک اور اچھی جو ہے نا ہمیں قیادت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر اسی کے ساتھ۔